أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام حاضرین اور ناظرین محفل کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب کو بہت بہت خوش آمدید. آج کے ایک بار پھر ICRC کے رمضان کلاس میں سب کو خوش آمدید، جس میں ہمارا سلسلہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے آخری جو 20 صورتیں ہیں اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے ادنا سی، تاکہ ہمارے نمازوں میں ہمیں ایک لذت محسوس ہو، ایک نمازوں میں ہمیں ایک نسبت محسوس ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم اسی کے کلام کو پیش کرتے ہیں تو اس کا ایک خلاصہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہو. یہی نیت ہے. اللہ پاک اس نیت کو قبول و منظور فرمائے. تو جیسے کہ گزشتہ محفلوں میں بھی نشستوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو آخری 20 صورتیں ہیں اس کو ہم نے 5 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. تو ماشاءاللہ سے 2 گروپس اب ہو گئے ہیں. آج ہم تیسرے گروپ کی طرف چلیں گے جس میں بھی 4 صورتیں ہیں. اور اس کا جو ایکرونیم بنتا ہے تھوڑا مشکل ہے بولنا، لیکن AHFQ، جس میں جو 4 صورتیں آئیں گی، پہلی سورہ عصر ہے، پھر سورہ ہمزہ ہے، سورہ فیل ہے اور سورہ قریش ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سورہ العصر اور سورہ الہمزہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ والعصر، یہ سورہ قرآن پاک کے ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر کیا ہے؟ 103. اور اس کو بڑا آسان ہے یاد رکھنا کہ ترتیب کے نزول کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے، بس بیچ کا 0 نکال دیں تو 13 بن جاتا ہے. تو اس کا نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 13 ہے. اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے. اس ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. یہ بڑی پیاری اور جامع سورہ ہے. اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس سورہ کو سمجھ لیا تو سمجھے اس نے پورے قرآن پاک کو سمجھ لیا. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا تھا، جو جھوٹے دعوے کرتا تھا نبوت کا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس نے اتنی جرت کی کہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے بھی اپنی طرف سے کوئی الفاظ جوڑنے کی کوشش کی، جس کو بیان کرنا بھی بالکل بیکار ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس نے کسی جانور کا تصور لایا اور کچھ اپنی باتیں کی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جید صحابہ کرام اس وقت تھے وہ اس آیت کی اور اس صورت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور اس کی اہمیت کو اتنی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جب بھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے نا تو دونوں میں سے ایک ہمیشہ سورہ عصر پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس سنت کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ جب بھی ہم آپس میں جدا ہوں، چاہے وہ محفل کے اعتبار سے ہو یا ہماری کوئی انفرادی ملاقات کے اعتبار سے ہو، تو ضرور ہم سورہ والعصر پڑھتے ہوئے آپس میں جدا ہوں. تو تاکہ کیونکہ اس میں جیسے بتایا گیا پورا ایک خلاصہ ہے، ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. اب اس میں جو واو ہے یہ کیا ہے؟
کیا ہے؟ واول قسمیہ ہے. یہ قسم کھانے والا واو ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ زمانے کی. اثر کہتے ہیں زمانے کو, وقت کو. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے, زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نماز عصر کا بیان ہے, کہ اللہ تعالیٰ نماز عصر کی قسم کھا رہا ہے. اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت عصر ہے جو عصر کی اذان سے شروع ہو کر کے مغرب کی اذان تک رہتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے, جہاں تک نماز کا سوال ہے تو ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے نماز کا بیان کر رہا ہے, ایک ایسے نماز کی قسم کھا رہا ہے جس کو ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ہمارے ہاتھ سے یہ نہ جائے. صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں جو قرآن پاک میں تاکید کی گئی کہ تم صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو. وسطیٰ کہتے ہیں مڈل. تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ نماز عصر ہی ہے. اگر آپ فجر کو اپنی پہلی نماز سمجھتے ہیں تو صلاۃ العصر آپ کی صلاۃ الوسطیٰ پڑھتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ فجر ہے. جو لوگ مغرب سے ابتدا کرتے ہیں ان کے لیے صلاۃ الوسطیٰ فجر ہے. لیکن صلاۃ العصر, صلاۃ الفجر یا کوئی بھی صلاح ہو, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. اگر ہم لوگ لونر ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو فجر ہی ہوتی ہے نا. ہاں, اگر آپ مغرب سے دیکھیں کہ اگر ہمارے دن کا آغاز مغرب سے ہے تو فجر ہی ہے. اور دیکھیں دونوں ہی نمازوں کو ادا کرنا مشکل ہے. فجر کی اذان اکثر فجر کی نماز لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. عصر کی نماز اکثر لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. تو یہ دو ایسی نمازیں ہیں جو واقعی بڑی مشکل ہوتی ہیں ادا کرنا. ظہر بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی, مغرب عشاء بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت انسان تھکا ہارا ہوتا ہے. لیکن یہ دو نمازیں بڑی مشکل ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی حفاظت کی تاکید کی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کی تم حفاظت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر زمانے کا جو تذکرہ آیا ہے کہ زمانے کا اللہ قسم کھا رہا ہے کہ وقت, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑی جو انسان کی جو پونجی ہے وہ ہے وقت. کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نو مین, یعنی کہ صحیح ہے میں بھی ہے نا. جی جی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعصر ان اللہ هو الدہر, کہ بے شک یہ وقت جو ہے اصل میں جو یہ زمانہ ہے, یہ جو چیزیں ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ ہے. بے شک اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف جو ہے ہمیں یہ لے کر جا رہی ہے. اسی لیے ایمان کی جو ہے وہ اس میں بلندی آ رہی ہے, اس کی تصدیق آ رہی ہے. بے شک, کیونکہ جتنا وقت گزرتا ہے اتنا انسان اپنے موت کے قریب جاتا ہے نا. اور اس لیے کہا گیا کہ وقت کو کبھی کوسنا نہیں چاہیے. اکثر لوگ وقت کو کوستے ہیں, وقت کو کوسنا نہیں چاہیے کیونکہ دراصل یہ اللہ کی ہی تخلیق ہے اور اللہ کی طرف ہی ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو اور سب سے بڑی پونجی کیوں ہے؟ کیونکہ وقت ہی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو اگر صحیح سے گزارے گا تو انسان کی آخرت سنور بھی سکتی ہے, اور بری طرح سے گزارے گا تو آخرت بگڑ بھی سکتی ہے. اور وقت کی اہمیت آپ سب نوجوان ہو, وقت کی اہمیت آپ کو اس وقت جاننا ہے. ہمارا تو وقت سمجھے گزر گیا, آپ لوگوں کو وقت کو پہچاننا, بیکاز آپ کے لیے بھی ساری زندگی آپ کے سامنے. لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اتنی جلدی جب وہ گزر جاتا ہے نا, تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا. جس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا, آپ کو لگتا ہے ابھی بہت وقت ہے, ابھی ہم کتنے سال کے ہیں, 16 کے ہیں, 17 کے, 18 کے, یہ کیا عمر ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن جب انسان ایک عمر پر آتا ہے تو اپنی زندگی کو جب دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ لمحے بھر میں یہ زندگی گزر گئی, پلک جھپکا اور ہم زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ گئے. تو باقاعدہ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا کہ 5 چیزوں سے غنیمت جانو, تو اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے مصروفیت سے پہلے اپنے فراغت کو غنیمت جانو, اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. تو یہ جو وقت ہے ابھی آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ینگ ہو, آپ لوگوں کے پاس بہت وقت ہے اور آپ لوگ وقت کو بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت بھی اس اعتبار سے کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی کم عمر میں دین اسلام کا شعور آ گیا. آپ کو یہ مواقع آپ کے سامنے پیش ہو گئے کہ جس کا آپ فائدہ اٹھا کر کے اپنی زندگی کو بہت اچھے سے سنوار سکتے ہو. آپ کو ماحول مل گیا, آپ کو یعنی شعور آ گیا کہ حفظ کی بھی اہمیت ہے, کہ فقہ سیکھنے کی بھی اہمیت ہے, رمضان شریف کی اہمیت ہے. ورنہ ہمارے زمانے میں کس کو پتہ بھی تھا
کہ ہاں بھائی کون سا مہینہ آ رہا، کون سا مہینہ جا رہا ہے، کون سے دن آ رہے، کچھ کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا تھا. ہاں بھائی رمضان عید کا تو علم ہوتا تھا، لیکن کون سے بڑے مہینے ہیں، کون سے بڑے دن ہیں، کون سے نمازیں ہیں، بہت کم ان چیزوں کا شعور. اور اس طرح سے محافل میں بیٹھنے کا اور اس طرح کا شعور جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہمارے پاس نہیں تھا. تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو کم عمر میں یہ شعور درپیش ہے، تو اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. آپ کو اگر یہ اپرچونٹی ہے تو آپ سے پوچھ بھی زیادہ ہوگی، یہ بھی آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو لہٰذا آپ سے پرسش بھی زیادہ ہوگی کہ آپ کو اپرچونٹی دی گئی تھی تو آپ نے اس کا کیا کیا. تو اس لیے ابھی آپ کے سامنے آپ کا سمر ویکیشن ہے. آپ لوگ سمر ویکیشن میں ایک گول بنائیے کہ ہم اس سمر ویکیشن میں یہ بڑی چیز کو حاصل کریں گے. اس سمر ویکیشن میں ہم اردو زبان کو سیکھ لیں گے، اس سمر ویکیشن میں ہم عربی زبان کو سیکھ لیں گے، اس سمر ویکیشن میں ہم اتنے اجزاء کو ہم حفظ کر لیں گے، اس سمر ویکیشن میں ہم اتنی دینی کتابوں کو پڑھ لیں گے. تو آپ گولز بنائیے، بیکاز جب تک آپ گولز نہیں بنائیں گے نا، وقت یوں پانی کی طرح آپ کے سامنے سے گزر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وقت کو تو گزرنا ہے. اٹ ڈزنٹ ویٹ فار اینی ون. آپ کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کو میں کس طرح سے ہارنیس کر رہا ہوں. جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ ہاؤ ڈز الیکٹریسٹی گیٹ کریٹڈ. پانی کے پاور سے بجلی بنتی ہے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی. لیکن ہاؤ ڈز دیٹ ہیپن؟ جب تک آپ اس کا پلانٹ نہیں لگائیں گے آپ وہ انرجی کو کیسے ہارنیس کریں گے؟ تو اسی طرح سے آپ کو وقت کی انرجی کو قبضہ کرنا ہے. اور اس کو کیسے آپ قبضہ کریں گے؟ آپ ان طرح کے محافل کو اٹینڈ کر کے، ان طرح کی کلاسز کو اٹینڈ کر کے، اور اپنے لیے گولز بنا کر کے، تاکہ آپ اپنے آپ کو مانیٹر کریں کہ بھائی میں کہاں تک پہنچی. جیسے کہ اس کلاس کے ابتدا میں ہم نے کیا تھا نا کہ 5 things یا 10 things ہم نے شاید کیا تھا. 5 good things we want to adopt this Ramadan and 5 bad things we want to leave this Ramadan. تو رمضان کے اینڈ میں پھر ہم اس کا جائزہ کریں گے کہ ہم کہاں تک پہنچے. اگر ہم نے اس گول کو نہیں بنایا ہوتا تو ہم جائزہ کہاں سے لیتے، ہے نا. تو مقصد جو آپ کا منزل مقصود ہے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ گولز. when you set goals then you are able to monitor your goals and then you are able to see whether you are achieving them or not. تو یہ ہم اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں کرتے ہیں، اپنے ہم جابس پہ کرتے ہیں، لیکن اسی انداز کو ہمیں اپنے اسپریچول لائف میں بھی اڈاپٹ کرنا ہے. اپنے روحانی تربیت کے لیے بھی ہمیں انہی چیزوں کو شامل کرنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں. تو اللہ فرماتا ہے اس زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کوئی بہت ہی اہم بات بتاتا ہے انسان کے تربیت کے لیے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. اللہ کیا ہے؟ حرف تاکید، بے شک، ہرگز، بے شک، الانسان تمام نوع انسانیت، تمام انسانیت کیا ہے؟ لفی خسر. کس چیز میں ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تمام انسانیت. یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان یا کوئی مومن یا کوئی اس ملک کا یا اس زبان کا یا اس یعنی عورت یا مرد. اللہ نے کہا تمام انسانیت کس چیز میں ہے؟ خسارے میں ہے، ڈسٹرکشن میں ہے، بربادی میں ہے. ماں سوائے کون؟ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ماں سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. ایمان لایا. ایمان کیا ہے؟ یہ کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس جگہ پر اس کو بہت ہی جامع طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کو ماننا. ایمان بالغیب، کوئی شک نہیں کہ بالغیب اللہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو اور تمام انبیاء کرام کو، قدر کو، اس کے خیر کو، اس کے شر کو، مابعوث ہونے کو، ان تمام چیزوں پر بالغیب ایمان لانا ایمان کہلاتا ہے. لیکن جو بات میں جس کی طرف آنا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. ایمان میں درجات ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ میں نے اللہ پر تو ایمان لایا لیکن اللہ کے اس صفت کو نہیں مانا، اللہ کی اس صفت کو نہیں مانا، اللہ کے اس قدر کو نہیں قبول کیا، اللہ کی اس حکم کو نہیں قبول کیا، تو پھر یہ ایمان نہیں ہوا.
ایمان اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے اعمال پر، اس کے قدر پر، اس کے احکام پر، اس کے فرمودات پر، ہر چیز پر مکمل ایمان لانا. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، یہ کہنا کہ ہاں بھائی ہم نے مان لیا کہ وہ نبی ہیں، ہم نے مان لیا کہ وہ آخری نبی ہیں، یہ کافی نہیں ہے. آپ کو ان کے ہر صفات پر ایمان لانا ہے. اللہ نے ان کو تمام جو قوتیں دی ہیں سب پر ایمان لانا ہے. اللہ نے اگر ان کو وسیلہ بنایا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ نے ان کو شفاعت الکبریٰ بنایا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ نے ان کو آپ کے لیے یعنی کہ مددگار بنایا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں تصرف کا تحفہ دیا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ نے ان کو معجزات سے نوازا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ نے ان کی محبت کو ایمان کا شرط بنایا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. یہ اصل ہوتا ہے ایمان. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اس سے ایمان انسان دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کامل ایمان نہیں ہوتا. اور ہمیں یہاں پر اللہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ الا الذین آمنوا، یہ کامل ایمان کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو کمال کی طرف لے جائیں. اور کامل ایمان کا جو بار بار درس دیا جاتا ہے کہ وہ کامل ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق ہو جائے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، تبع تابعین کیا کرتے تھے، اولیاء کرام کیا کرتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو یعنی کہ ورنہ اس کا کہنے کا اگر ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر ہم ایک دنیاوی مثال دیں کہ ہمارے کوئی پرنسپل ہیں اسکول کے، انہوں نے آپ کو ایک کلاس ٹیچر اسائن کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے مان تو لیا کہ یہ آپ کی کلاس ٹیچر ہیں، آپ نے کتابوں میں بھی لکھ لیا ہاں بھائی میں گریڈ 8 میں ہوں، یہ میری کلاس ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کلاس ٹیچر آپ کو جو بول رہی ہے وہ آپ سن ہی نہیں رہے، وہ آپ کو ہوم ورک دے رہی ہیں آپ کر ہی نہیں رہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو یہاں یہ کام کرنا، آپ اس پر کوئی حکم اس کا بجا ہی نہیں لا رہے. تو کیا آپ نے واقعی اس کو کلاس ٹیچر مانا؟ صرف ان کا نام کتاب میں لکھ دینے سے تو نہیں مان لیا نا. تو کلاس ٹیچر ماننے کا مطلب ہے کہ وہ جو احکام آپ کو جو وہ بولیں آپ کو کرنا ہے. یہ اصل ہوتا ہے ایمان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا آپ کو کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتوں کا حکم دے دیا آپ کو اس کو زندگی میں اپنانا ہے، چاہے وہ ان کی ظاہری سنت ہو، ان کی باطنی سنت ہو. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہم تو مومن ہیں بھائی، ہم تو ماشاءاللہ ہم تو مومن ہیں، ہمارا کیا، ہم تو کسی خسارے میں نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں. لیکن مومن ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور آپ ایمان کے ساتھ جو تقویٰ ہے، آپ نے درجات کی بات کی نا، جی جیسے کہ یہ بھی درجہ ہے، جی بے شک متقی ہونا، تو اس سے کیا ہے اس کا لنک ذرا؟ دیکھیں اگر آپ ایمان کا جب بیس بنے گا تو اس میں یہ تمام روحانی خصلتیں، تقویٰ ایک روحانی خصلت ہے، جس طرح سے صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، یہ روحانی خصلتیں ہیں. یہ جب آپ کا ایمان کا بیس بنے گا تو یہ خصلتیں اس ایمان کو جس کو کہتے ہیں انگلش میں انرچ کریں گی، آپ کو اور بلندی کی طرف لے کے جائیں گی. لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ، کیونکہ ہر چیز کا جو خلاصہ ہے وہ حب رسول ہے. یہ تمام خصلت، جیسے ایک رینبو ہوتا ہے نا، رینبو کی لائٹ وائٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ جب ریفریکشن آف لائٹ کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہیں؟ مختلف کلرز نکلتے ہیں نا، وبجیور نکلتا ہے، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لائٹ دراصل سفید ہوتی ہے. تو جو سفید روشنی ہے یہ حب رسول ہے. اور حب رسول کے جو درجات ہیں اس کے اندر جو اس کے کمپوننٹس ہیں یہ تمام چیزیں ہیں. تقویٰ بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، غنا بھی ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. تو اسی لیے حب رسول کو اسی لیے ایمان سے منسلک کیا گیا ہے، شرط بنایا گیا ہے. اگر حب رسول نہیں تو ایمان ہی نہیں. جیسے کہ ہمیشہ مثال دیتے نا، یہ نہیں کہ بھائی کوئی گھر ہے تو چلو اس گھر میں فین نہیں تو چلو پھر بھی تو گھر ہے، ایسا نہیں ہے.
فین نہیں، فین ہٹا دیں تو کوئی بات نہیں، پھر بھی گھر تو گھر ہی ہے. وہ اگر ہم نے ونڈو نکال دیا تو پھر بھی یہ روم تو نہیں اتنا زیادہ بدلا، لیکن ہاں اگر اس کی فاؤنڈیشن نکال دیں گے تو گھر ہی نہیں رہے گا. تو حب رسول ایمان کی بنیاد ہے. آپ نے حب رسول نکال دیا تو گھر گر جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. کیونکہ یہ بھی آیا نا حدیث ہے کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن حب رسول ایمان کی بنیاد ہے. یہ فلسفہ ہمیں سمجھنا ہے. باقی بھی نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے 70 درجے ہیں. ہاں اس میں 70 درجے ہیں، لیکن وہ درجے وہ اس کی شاخیں ہیں. ایمان کی 70 شاخیں ہیں، لیکن یہ ایمان کی جڑ ہے. درجہ ہے وہ توحید ہے، اور توحید جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ہے وہ. اس میں تو حدیث بھی ایسے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اگر آپ کا جی بتائیں. آپ کی وہ اجازت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، تو ایک یہودی آگے بڑھا اور تمام صحابہ یہی سمجھے کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کے ارادے سے. وہ نیچے اترا اور اس نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کروں، اگر میں ایمان لے آؤں تو آپ مجھے کیا ضمانت دیتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ ہمیں ایک تو یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ نان مسلمس کو بھی پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں انڈائریکٹ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ جنت کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ میرے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی چیز ہے. یعنی ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دیکھیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو سبحان. اس نے کہا کہ میں اگر دے دیتا ہوں اگر، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے کہا کہ اگر اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کے اوپر یعنی ثابت قدم رہا تو اس کے اوپر جنت واجب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیں بے شک، اور اسی کو تو تصرف کہتے ہیں. تصرف کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ جنت دیتا ہے، تو بے شک اللہ ہی جنت دیتا ہے، لیکن یہاں پر حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، آئی گارنٹی یو ہیون. ہاؤ کین ہی سے دیٹ؟ کیونکہ ان کا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ جو بھی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں، ان کا کوئی بھی فرمان ان کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہی بات ہے. یہ بہت پیارا ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول کی ذات کو دو سمجھنا توحید ہے، اور اللہ اور رسول کے احکام کو ایک سمجھنا رسالت ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. لوگ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو نہ کبھی شرک کا کوئی یہ غلاظت ذہن میں آئے گی اور نہ کوئی اس کا وسوسہ اور شک آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ اور اس کے نبی کی ذات الگ ہے، لیکن ان کے احکامات، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کا میسج ایک ہے. جس نے حضور کے میسج کو اللہ کے میسج سے مختلف سمجھا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا، اس نے رسالت کو قبول ہی نہیں کیا. تو یہ تصرف، کیونکہ بات ماشاءاللہ ہو رہی تھی کہ کس طرح سے حضور پر ایمان لانا، تو یہ تصرف کے دائرے میں ہے. جو لوگ تصرف پر تنقید کرتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حضور ضمانت دے رہے ہیں جنت کی، کہ جنت تمہاری ہے، تم کلمہ پڑھ لو، جنت تمہاری ہے. اور پھر ایمان بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ایمان لے آئے. سبحان اللہ. اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، بے شک اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بے شک کہنے پر ایمان لے کے. سبحان اللہ. یہ بھی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ بالغیب. اصل ایمان تو ہے ہی نا بالغیب. ایمان تو ہے ہی بالغیب. اگر کوئی مجھے سب کچھ نظر آ جائے تو پھر وہ ایمان کس بات کا؟ ایمان تو ہوتا ہی ہے بالغیب. تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور یہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن میں جہاں پر ایمان کا ذکر ہے وہاں پر عمل صالح کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. عمل صالح means sound, something that is complete. ہم کہتے ہیں نا قلب سلیم، قلب سلیم کو بھی کہتے ہیں ساؤنڈ ہارٹ. عمل صالح کہتے ہیں وہ اعمال جو مکمل ہوں، جو نیک ہوں،
کیونکہ عمل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو ڈیڈز. اب عمل بد بھی ہو سکتے ہیں، نیک بھی ہو سکتے. تو یہاں پر کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نیک ایمان، جو کامل ایمان لائیں اور اس کامل ایمان کا مظاہرہ نیک اعمال سے کریں. اور یہ پہلے بھی اس بات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال اسے نہیں میچ کرتے تو یہ منافقت ہے. یہ منافقت ہے کہ آپ بہت سے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے اعمال سے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو یہ منافقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر، اور بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ بالخصوص ہم لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حضور کی ہر سنت کو ہمیں بچا لانا ہے، حضور کی ہر ظاہری اور باطنی سنت کو ہمیں بچا لانا ہے. تو اسی لیے عمل صالح، کیونکہ حضور کی تو ذات ہی تمام، یعنی کہ خیر حضور کے ذات سے ہی نکلتی ہے. حضور ہی تو ڈیفائن کر دیں گے عمل صالح ہوتا کیا ہے. حضور نے جس عمل کو کر دیا وہ عمل صالح ہو گیا. تو لہٰذا عمل صالح کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اور یہ بھی ہم نے گزشتہ محفل میں بات کی تھی کہ کسی بھی عمل صالح کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ بات کی تھی نا کہ اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دینا، پیار سے پیش آنا، نرم الفاظ استعمال کرنا، ایک کھجور کسی کو دے دینا، ایک گلاس پانی کسی کو پیش کر دینا، یہ سب عمل صالح ہیں. یہ نہ سمجھو کہ عمل صالح کا مطلب کہ ہمیں کوئی 10,000 دینار ہمیں کہیں پہ ڈونیٹ کرنا ہے، یا ہمیں کسی کے لیے کوئی بہت بڑا مکان بنوانا ہے، کسی کی شادی کروا دینی ہے. چلے یہ بھی ہے عمل صالح جس کے اللہ جس کو جو استطاعت دے. لیکن دراصل عمل صالح کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے وہ بھی عمل صالح کر سکتا ہے، نہ کہ صرف امیر اور پیسے خرچ کر کے. بے شک، کیونکہ عمل صالح کی بنیاد کیا ہے؟ نیت. انما الاعمال بالنیات. اور نیت تو ہر انسان کر سکتا ہے نا. دیکھیں اللہ کی کیا خوبصورتی ہے، کیا شان ہے، کیا رحمت ہے، کیا دین ہے کہ وہ جس چیز کی بنیاد، عمل صالح کی جو بنیاد ہے وہ ہر انسان کو میسر ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے پاس تو تھا ہی نہیں، میں کیسے دیتا. نیت تو ہر انسان کر سکتا ہے نا. تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر وا یعنی کہ یہ حرف، یہ واو العطفیہ ہے، جوائن کرنے والا ہے. تواصوا یعنی کہ تلقین کرنا، وصیت کرنا. کس چیز کی؟ بالحق، سچ کی، حق کی، سچائی کی، ٹروتھ کی. آپ کسی کو ٹروتھ کی طرف بلائیں گے. دیکھیں اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر عمل کا ذکر کیا، اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ کسی کو سچائی کی طرف بلانا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی لیے ہمیں بنایا ہی گیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس کی جو شناخت ہے وہ یہی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہی حق کی طرف بلانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے وسیع پیمانے پر کہہ دیا حق. ایوری تھنگ دیٹ از ٹرو، ایوری تھنگ دیٹ از سچ. یہ بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا بخاری شریف کی کہ تمام اچھائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ سچائی سے آتی ہیں. اور تمام برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ جھوٹ سے آتی ہیں. تو خاص کے بچوں کو ہمیشہ مخاطب کرتے ہیں کہ بیٹا always tell the truth no matter what. اگر آپ کو ڈانٹ بھی پڑنے والی ہے تو آپ کو سچ ہی بولنا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ سچ ہی بولو. اپنے غلطی کو، اپنے مسٹیک کو چھپانے کے لیے ایک ڈبل غلطی نہ کرو، کیونکہ آپ کے والدین کو تو ویسے ہی پتہ چل ہی جائے گا اور اللہ کو تو خیر پتہ ہی ہے. تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو. اسی لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے. کچھ بھی ہو جائے سچ بولو گے. جھوٹ بولنے والوں کو بھی سخت ہے. سن لیجیے، خبر کا عذاب جھوٹ بولنے والوں پر زیادہ سخت ہے. تو اسی لیے جی بتائیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق، اور دیکھیں جہاں انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. اور حق کو آپ بول کر ظاہر کریں، آپ لکھ کر ظاہر کریں، اپنے وجود سے ظاہر کریں. آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جہاد ہے، یعنی کہ جہاد اللسان، کسی ظالم کے سامنے حق کو بیان کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. آج کے دور میں بالخصوص
میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن آج کے دور میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اس وقت حق کا ساتھ دینا جہاد ہے، لیکن یہ لازم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتہ لگانا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور حقیقت کیا ہے، اس کی تحقیق کرنا اور پھر اس کے ساتھ اٹل رہنا، نو میٹر واٹ اینی بڈی سیز. اصل یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ جو حق پر جو رہتے ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہوتے، وہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور اسی لیے لوگ نہیں آتے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ لوگ پیپل آر آلویز ٹرائنگ ٹو فالو دا کراؤڈ. جو انسانیت کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے، اٹس کالڈ ہرڈ مینٹالٹی. پیپل جسٹ فالو دا کراؤڈ. وہاں پر ایک پورا جھنڈ جا رہا ہے گائے کا، چلو ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے گرنے والا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا بھائی پورا جھنڈ جا رہا ہے بس اس کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ وہ میجورٹی ہے تو لہٰذا وہ صحیح ہوگی. یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے. آپ قرآن پاک کی بے شمار آیات کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن میں کہیں پر نہیں یہ آیا ہے کہ اکثریت کو تم فالو کر لو. ہاں یہ ضرور آیا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو ذکر ہے وہ بالکل مختلف رنگ ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر قرآن آپ سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو 7 افراد تھے وہ فرار ہوئے اپنے شہر سے، کیونکہ پورا شہر مشرک تھا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پورا شہر مشرک ہے تو ہم بھی یہی سچ ہوگا، کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں، وہ وہی سچ ہوں گے تو لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیں. نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا ساتھ دیا جو ان کے وقت کے جو بزرگان دین یا ان کے وقت جو انبیاء کرام آئے ہوں گے ان کے ساتھ وہ جڑے رہے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن اس میں جمیعاً کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے تو آپ جمیعاً میں ہی آئیں گے، آپ جماعت میں ہی آئیں گے. آپ کو جماعت سے توڑنے کا یہاں پر کوئی ارشاد نہیں ہو رہا، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ ایک روم میں 100 لوگ ہیں، اگر اس میں سے 99 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ سچ ہے. ہاں اگر وہ 99 لوگ سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کڑی جا کر کے حضور سے ملتی ہے تب وہ سچ ہے. تو اصل ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں اس جماعت سے ملنا ہے، اس جماعت سے ملنا ہے جو کڑی سے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حق کے ساتھ رہو، اور جب حق کے ساتھ رہو گے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا. صبر، اور یہ رمضان ماہ رمضان کا جو بنیادی اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو بنیادی اس کا مقصد ہے، وہ صبر میں اضافہ ہے. صبر تقوی کا بہت بڑا حصہ ہے. جب تک صبر نہیں آئے گا انسان تقوی پر نہیں چل سکتا. تقوی کا کیا مطلب ہے کہ پرہیزگاری. آپ کو پرہیز کرنا ہے برائیوں سے، اگر آپ میں صبر ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے پرہیز کریں گے؟ تو تقوی کو بجا لانے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو صبر، اللہ پاک ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کے جو یعنی کہ اسرار و رموز ہیں، اس کے جو یعنی کہ جو اس کا مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہم لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس میں؟ واو، یہ جو پہلا واو ہے واو القسمیہ ہے. العصر، جو وقت کی بات ہوئی، اللہ نے وقت کی قسم کھائی. انا، بے شک، الانسان، انسانیت، لفی، وہ ہے، اور یہ لا ہے حرف تاکید، لام التاکید ہے، تاکید کے لیے ہے. کیا ہے؟ خسرن، خسارے میں ہے. الا ما سوا الذین، وہ لوگ، آمنو، جنہوں نے ایمان لایا، عاملو، جنہوں نے کیا، الصالحات، نیک کام، تواصو، ان کو تاکید ہے، بالحق، حق کی طرف، اور بالصبر، صبر کی طرف. تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، ایمان، عمل، حق اور صبر، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں پورے دنیا کا، نہ ہی اس دنیا کا بلکہ آخرت کا بھی ہمیں خلاصہ حاصل ہو جاتا ہے. تواصل کا مطلب ہے رغبت دینا. ہاں، رغبت دینا، وصیت کرنا، ٹو ارج، یعنی کہ کسی کو کسی طرف تاکید کرنا کسی چیز کی.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तो अब हम दूसरी सूरह की तरफ चलते हैं जो आज के सबक में है, वो है सूरह अल-हुमज़ा। और ये आप सबके इल्म है कि ये तरतीब के एतबार से सूरह नंबर 104 है और ये नुज़ूल के एतबार से नंबर 32, जिससे पता चलता है कि ये भी मक्की सूरह है। और इसमें इसका जो यानी कि जो पस मंज़र है कि आपके इल्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान इस्लाम फरमाया था तो सब अक्सरियत में मुखालिफ हो गए थे। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उनको ज़ाहिरी तौर पर मुखालफत करते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो डरते थे तो उनके पीठ पीछे मुखालफत करते थे, पीठ पीछे बुराइयां करते थे। तो ये जो सूरह है वो उन दोनों गिरोह के लोगों पर तंबीह है, उन दोनों के लिए वईद है कि आप ज़ाहिरी एतबार से भी मुखालफत कर रहे हैं या बातिनी एतबार से या पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, उन सब के तंबीह में ये सूरह नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अब ये जो वैल है ये लानत के तौर पर आया है और वैल जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम है जिससे पूरा जहन्नम भी पनाह मांगता है। एक ऐसी वादी का नाम है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। तो वैलुल लिकुल्ली यानी कि तमाम किन लोगों पर ये लानत है, हुमज़ा और लुमज़ा। अब इसमें देखें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ ये फरमाते हैं कि दोनों यकजा हैं, एक हैं, यानी कि जो चुगली करते हैं, चुगलखोर उसको कहते हैं जो एक की बात दूसरी तक पहुंचाता है उस नियत के साथ कि आपस में लड़ाई कराए, तफर्रुक़ कराए, तोड़ फोड़ करवाए, रिश्तों को तोड़वाए। अच्छा, इसमें क्या है ना कि स्लैंडरर और बैक बाइटर दोनों बताया गया है ना। तो स्लैंडरर बहुतान लगाने वाला और चुगलखोर में बहुतान मतलब कि कोई पीठ पीछे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो बिल्कुल गलत है। यानी कि एक तो होता है ना गीबत, अब गीबत में थोड़ी सच्चाई भी होती है। आपने किसी के बंदे के बारे में कोई सच बात कह दी उसके पीठ पीछे, जो अगर उसके मुंह के सामने आप कहते हो तो उसको बुरा लगता है, ये है गीबत। लेकिन बहुतान है आपने सरासर झूठ बोला, इसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं, आपने झूठ बोला और उस झूठ को फैलाया, तो ये बहुतान के ज़ुमरे में आता है। और चुगलखोरी भी यही है, यानी कि इट हैज़ द एलिमेंट ऑफ कि आपकी नीयत क्या है कि आप एक दूसरे को बता रहे हैं और लड़ाई करवाने की नीयत से, यहाँ की बात वहाँ की बात वहाँ, और उसका मकसद है लड़ाई करवाना। तो यहाँ पर उन तमाम लोगों को जो बहुतान भी लगाते हैं और जो गीबत भी करते हैं और जो चुगलखोरी भी करते हैं और जो नमीमा भी करते हैं, नमीमा कहते हैं गॉसिप, इन तमाम लोगों पर लानत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। अब क्यों यहाँ पर ये बताया गया है, क्योंकि जो लोग ये अमल करते थे, जो लोग ज़ाहिर से भी ताने देते थे और पीछे से भी ऐब जोई करते थे, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो बैठ के अपने नोटे गिन रहे होते थे, जिनको अल्लाह ने तंबीह की है, अल्हाकुमुत तकासुर, जो तक अपने जमा करते थे माल को, जो जायदाद और माल को जमा करते थे, वही वो लोग थे जो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पीठ पीछे ऐबजोई भी करते थे। और उनकी ये भी जुर्रत होती थी कुछ लोगों की कि वो सामने जाकर के नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ताने भी मारते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लज़ी वो लोग जो जमा करते थे, मालन व अद्ददा, और उस नोटों को बैन करके अपने माल को वो गिनते रहते थे। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और वो क्या समझते थे, यहसबु अन्ना मालहु, कि क्या वो उनका माल उनको हमेशा की ज़िंदगी दे देगा। वो ये समझते थे कि जब तक मेरे पास माल है, मेरे पास मैं हमेशा के लिए रहूँगा। यानी कि माल पर उनको इतना ज़्यादा तवक्कुल, उनका तवक्कुल, यानी कि वो देखिए ये असल शिर्क होता है, ये है शिर्क कि आपने माल को वो हैसियत दे दी जो रब का होना चाहिए। जो तवक्कुल आपको रब पर होना चाहिए वो तवक्कुल आपने माल पर कर लिया, ये है शिर्क। लोग नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक गलत फहमी रखते हैं शिर्क के हवाले से, ये है शिर्क कि आपने माल को वो दर्जा दे दिया जो तवक्कुल आपको रब पर होना चाहिए, कि रब खिलाता है, रब रज़ाक है, रब पर आपको तवक्कुल करना है। तो लोग क्या करते हैं कि माल पर डिपेंड करते हैं। मेरे पास बैंक बैलेंस फुल है तो मैं मुतमईन हूँ, बैंक बैलेंस कम हो गया तो मुझे घबराहट होने लगी। तो ये कहाँ का ईमान है, ये क्या है, ये शिर्क नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला में से महफूज रखे। तो इनका यही ईमान था कि
ان کے پاس مال ہے تو یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اخلدہ کو ہم پڑھتے ہیں نا خالدین فیہا ابدا, جو ہم جنت کے حوالے سے پڑھتے ہیں, تو یہ جو اخلدہ ہے یہ ہمیشگی, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس مال کی بنیاد پر. اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلا, یہ لفظ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, یہ بڑا پیارا سا لفظ جس کا معنی ہرگز نہیں, کلا لینبذن فی الحطمہ. تو یہ کیا ہے کہ بے شک یہ پھینکے جائیں گے. کس چیز میں پھینکے جائیں گے؟ ہاں, حطمہ. اب یہ جہنم کا ایک اور نام ہے. کل ہم نے جہنم کا ایک نام پڑھا تھا, ایکچولی بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے. ہاں بھڑکتی ہوئی آگ آگے آئے گا, لیکن یہ جو حطمہ ہے نا, جیسے ذریعہ میں نے بتایا کہ جس چیز کو کچل دینا, یہ جہنم کی وہ خصلت ہے کہ وہ کچل دیتی ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا حدیث کے حوالے سے کہ قبر, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. قبر مومن کو بھی بھینچے گی اور کافر کو بھی بھینچے گی. بھینچنا مینس ٹو اسکویز. لیکن مومن کو کس طرح بھینچے گی؟ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیتی ہے. لیکن کافر کو کس طرح سے بھینچے گی؟ اتنا زور سے بھینچیں گی کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی کے اوپر ہو جائے گی. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کچلنا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ جو حطمہ کا لفظ آیا ہے, یہ جہنم کی اس خصلت کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کچل دے گی. اور دیکھیں جب اس طرح کے ہم پڑھتے ہیں نا, تو آج کے دور میں جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی جہنم ان لوگوں کے لیے بنی ہے. جو یہ عذاب کر رہے ہیں واقعی جہنم ان لوگوں کے لیے بنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. دیکھیں اللہ کا یہ پیارا انداز پھر سے آ رہا ہے کیا ہے حطمہ, کہ تم کیا سمجھتے ہو. وما ادراک, تمہاری کیا ادراک ہے, تمہاری کیا سمجھ ہے. ما حطمہ, ما الحطمہ, یہ کیا ہے یہ الحطمہ؟ نار اللہ الموقدہ. اب یہاں پر وہ ذکر آیا, نار اللہ کی وہ نار ہے الموقدہ, جو بھڑک رہی ہے. کوئی معمولی سی آگ نہیں ہے. آگ تو ہم جس کے اوپر ہم کھانا پکاتے ہیں وہ بھی ایک آگ ہی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ بھڑکنے والی آگ ہے. موقدہ التی تطلع علی الافئدہ. التی یعنی کہ وہ آگ ہے, تطلع وہ چڑھتی ہے کس چیز پر؟ افئدہ, دلوں پر. دلوں پر چڑھنے والی آگ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس کے بہت یعنی کہ تفصیلات ہیں کہ انسان کا جسم جلایا جائے گا, پھر اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اور دیکھیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اس حال میں نہیں جائے گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. لیکن جو جہنم میں جائیں گے ان کے جسم کو بڑا کر دیا جائے گا, پہاڑ کی طرح جسم ہو جائے گا, تاکہ اور کہتے ہیں نا اسپیس, the space will be increased, تاکہ اور جسم کو جلایا جائے. ہاں, ایک انسان کا جسم پہاڑ کی طرح بڑا کر دیا جائے گا. اور اس کی بہت تفصیلات ہیں جس پہ جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اسے محفوظ رکھے. بتانے کا مقصد ہے کہ وہ جو آگ ہے وہ دل کو چڑھے گی اور جلد کو جلائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انہا علیہم مؤصدہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ ہوگی کہ مؤصدہ کہتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر کافر کو اس طرح گھیر لیا جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ صرف وہی جہنم میں ہے. وہ سمجھے گا کہ سب کو بھیج دیا گیا جنت اور صرف وہی جہنم کی آگ میں لپیٹا ہوا ہے. اس کو یہ محسوس ہوگا. مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم سے بند ہو جانا. ہاں دیکھیں جو دائمی جو جہنم ہے وہ صرف کفار اور مشرکین کے لیے ہے. دائمی جہنم مومنین کے لیے نہیں ہے. مومنین مسلمان جو مومنین ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, ہاں گناہوں کی وجہ سے اللہ پھر بھی ہمیں, اس لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی شفاعت نصیب ہو. نبی کی شفاعت سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ ہمیں جہنم کو دیکھنا بھی نہ پڑے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑے. ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو بھی ہمیں دنیا میں مل جائے سب ختم ہو جائے, تاکہ روز قیامت ہمیں بس بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈال دیا جائے. یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے. لیکن نعوذ باللہ یہ جو تمام واقعات ہیں یہ کفار کے لیے ہیں, مشرکین کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نہیں ایمان لایا.
سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی اللہ کو رد کیا, سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی نبی کو رد کیا, سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے فرشتوں کو, اللہ کے نبیوں کو, قدر کو, یوم آخرت کو ریجیکٹ کیا. اور ایسے ہیں لوگ, there are people they reject the hereafter, they don't believe in the hereafter. تو اگر آپ کو hereafter پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کو کیوں آتا ہوگا بھائی؟ جب آپ کو ایمان ہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا. اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت نواز دیتا ہے, ان کے اعمال بہت برے ہیں لیکن اللہ ان کو نواز دیتا ہے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ یہی اس کی ان کی جنت ہے. کیونکہ ایسے کافر بھی ہے جو ہیئر آفٹر کو نہیں مانتے. بالکل, ہاں نہیں, بہت ہے جو نہیں مانتے, خاص کے جو یہ اپنے آپ کو بڑے جو سائنٹسٹ کہتے ہیں. There's a whole category of scientists that do not believe in a hereafter. They don't even believe in there's a higher power above. They are called atheists. ہاں, جو ایتھیسٹ ہیں ان کو تو کوئی, ہاں ان کو کوئی بلیف نہیں کہ کوئی بھی ہے. Power. یہ مکارم الاخلاق میں آتا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, کہ میں تمہارے بیچ مبعوث کیا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو میں یعنی کہ اخلاق کریمہ بنا دوں. کیا ورڈ یوز سدن ریکارڈ ہو رہا ہے, کیا کوئی ورڈ یوز کیا نا, یہ جو مکارم الاخلاق, ہاں مکارم الاخلاق یعنی کہ ایسا اخلاق جو کریم ہو, جو نوبل ہو. اور جس کے پاس نوبل اخلاق ہوگا اس میں یہ کوئی بھی چیزیں شامل نہیں ہوں گی, نہ اس میں چغلی ہوگی, نہ بہتان ہوگا, نہ غیبت ہوگی, نہ جھوٹ ہوگا, اور نہ دل آزاری ہوگی. سب چیزوں سے پاک صاف ہوگا وہ اخلاق. جو کریم اخلاق وہی ہوتا ہے نا جس میں یہ تمام قلبی غلاظتیں نہیں ہوتی اور اس میں وہ تمام خوبصورتی ہوتی ہے, جس کی ہمیشہ ہر محفل میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو تکبر نکال دے, حسد نکال دے, غیبت نکال دے, اور اس میں تو صبر ڈال دے, شکر ڈال دے, توکل ڈال دے, غنا ڈال دے. یہ کیا ہے؟ اسی کا تو نام ہے کریم اخلاق. اور کریم اخلاق ایک قلب سلیم کا مظاہرہ ہے. جب ہمارا قلب سلیم ہو جاتا ہے, قلب سلیم means a perfect, pure, sound heart. Sound heart is the one that is devoid of bad qualities and it is beautified with good qualities. تو جب یہ قلب کا حال ہوتا ہے تو اس کا مظاہرہ ایک کریم اخلاق سے ہوتا ہے. اور یہی اسی لیے حضور, اور دیکھیں ہم مسلمان بدنصیبی سے آج بہت بدنام ہے اس کیٹیگری میں. یعنی کہ نماز تو لوگ پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں, لیکن مسلمان کے چہرے پر آپ مسکراہٹ نہیں دیکھتے. مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل سیریس رکھنا یہ کسی طرح سے ایمان کی نشانی ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. ان کے موجودگی میں لوگ اپنے آپ کو بہت ہی لائٹ فیل کرتے تھے. اور اسی کی خصلت آپ دیکھیں گے بزرگان دین کی آپ محفلوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کو ایک اندر سے ایک سرور محسوس ہوتا ہے, ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو ایسے عام لوگوں میں نہیں محسوس ہوتی. اور نہ ہی ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو بڑا حافظ بھی کہتے ہیں اور ملا بھی کہتے ہیں اور مولوی بھی کہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو ڈر لگتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک کمفرٹ لیول محسوس ہوتا ہے, آپ کو ایک اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ذات ہے وہ اس نور کو یعنی کہ ان کی ذات سے ایک نور پھیلتا ہے, اور اس نورانیت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے. پھر اس کے یعنی جس طرح سے انسان سورج کی کرنوں سے اپنے آپ کو گرم محسوس کرتا ہے, ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ٹھنڈ کے موسم میں, اسی طرح سے بزرگوں کے محفل میں بیٹھ کر کے ان کے قلب کی نورانیت سے آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. تو یہ باتیں پھر صرف اور صرف اللہ والوں کے محفلوں میں ملتی ہیں. کیونکہ اللہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہتے ہیں, ان کی سنتوں پر ان کا ہر لمحہ گزرتا ہے, ہر لمحہ ان کی حضور کی سنتوں میں گزرتا ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس جہنم کی آگ سے جو کیا ہے, التی تطلع علی الافئدہ, وہ قلب پر چڑھنے والی آگ ہے, اللہ محفوظ رکھے. انہا علیہم مؤصدہ, جو ہر کافر کو, ہر مشرک کو گھیر لے گی. فی عمد ممددہ, اب دیکھیں اس میں تصور اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ they will be like columns of fire and each kafir یا each mushrik will be encircled inside that column and they will feel like they are the only ones inside it.
they will feel کہ بس وہی ہیں جہنم میں. ایک ہوتا ہے نا, دیکھو ایک ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میرے کچھ اور بھی بھائی بہن مشکل میں ہے, تو ایک انسان کو ایک کمیونل فیلنگ ہوتی ہے. لیکن انسان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم دی اونلی ون ان پین, everybody else is happy and I'm the only one who's having problems, انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ڈپریشن کا جو 90% پرابلم کیا ہے, اکیلا پن. جو انسان اپنے آپ کو, اسی لیے آپ سائیکالوجی پڑھیں گے یا آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں گے یا آپ اس لائن میں جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ دا موسٹ ڈینجرس تھنگ فار اے ڈپریسڈ پرسن از ٹو بی الون. اگر آپ کسی کو محسوس کریں کہ وہ ڈپریسڈ ہے نا, تو ضرور اس کے ساتھ جا کر کے بیٹھیں, عبادت سمجھ کے اس کے ساتھ اس کے جا کر کے بیٹھیں, اس کی تسلی کریں, اس کی دلجوئی کریں. کیونکہ لوگ کیوں, why do people commit suicide? They commit suicide because they think that they have nobody else in the world who cares about them. People جو نوجوان ہیں, juvenile suicide ویسٹ میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ Because people think they feel alone, they feel no one cares about them. پیرنٹس چلے گئے کمانے کے لیے اور کہیں سے کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے, so they feel alone and they say that's it, I can't handle this anymore and they commit suicide. اب تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے میں بھی بڑھ رہا ہے بڑے زور شور سے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. Even in our communities our young people are committing suicide. یعنی we have to acknowledge this. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جو یہاں پر تکلیف بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ اکیلا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے یعنی کہ یہ عماد کہا جاتا ہے نا, عمدہ ممددہ, ایک لمبے لمبے ستون, آگ کے ستونوں میں ہر کافر ہر مشرک کو گھیر لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے, بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو روزے کا جو درجہ ہے وہ اسی سے بلند ہوتا ہے کہ انسان صرف پیاس اور کھانا اور تعلقات سے نہ اپنے آپ کو روک لے, بلکہ ان تمام غیبت سے, چغلی سے, بہتان سے, جھوٹ سے, ریاکاری سے, نمیمہ سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, نفاق سے. اس لیے دعا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو ریا سے محفوظ فرما, ہمارے قلب کو نفاق سے محفوظ فرما اور ہماری زبان کو جھوٹ سے محفوظ فرما. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے اس رمضان ICRC کے رمضان کلاس میں, جو ہم نے ایک نیت کی ہے کہ 40 احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے رمضان مبارک کے حوالے سے. تو آج کی جو 4 انتخاب کی گئی احادیث مبارکہ اس طرح سے ہیں. جو پہلی حدیث ہے یہ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شعب الایمان سے اخذ کی گئی ہے. اس حدیث میں کیونکہ ہم نے آج پڑھا سورہ السر میں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عمل الصالحات کے حوالے سے بتایا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک, جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے اور ہر بھکاری کو صدقہ خیرات کرتے تھے. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے بڑا اہم واقعہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ مانگنے والے آتے ہیں اور اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, کہتے کہ پتہ نہیں واقعی یہ بھکاری ہے بھی یا نہیں, پتہ نہیں یہ حقدار ہے بھی یا نہیں, مستحق ہے بھی یا نہیں. اس سوال میں نا ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے کیا پتہ ہماری نجات ہو جائے. تو اس لیے بالخصوص ماہ رمضان میں آپ کے پاس جو بھی آئے, آپ کے پاس ہاں ہمیں دے دینا چاہیے جو بھی آئے, کیونکہ یہ بات بڑا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ان کو کیوں دے دیا, وہ تو ایسے ہی مانگ رہے تھے, ان کا تو وہ تو حقدار بھی نہیں ہے. لیکن جو بھی آئے آپ کے راہ میں مانگنے کے لیے آپ اسے دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ ماہ مبارک ہے, اگر وہ ضرورت مند ہے تو اللہ نے اس کی ضرورت آپ کے ذریعے پوری کی, اور اگر ضرورت مند نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے اللہ کے نبی کے اس حکم کو بجا لایا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو یہ نیکی ہے, یہ وہ عمل صالح کا ذکر ہے.
کہ اگر جو یہاں پر دیکھیں یہاں پر قیدیوں کا ذکر ہے، الحمدللہ ہم کسی کو قید نہیں رکھتے، لیکن اگر ہمارے پاس بھی اگر کوئی کام کرنے والا یا کام کرنے والی تو اس کو آپ یعنی کہ تھوڑی رعایت دیں. اگر وہ آپ اسے 8 گھنٹہ کام کرواتی تو اس کو آپ 5 گھنٹہ کام کروائیں. اگر آپ اسے کوئی ہیوی کام لیتے تو اسے کم کام لیں. یہ بھی سنت رمضان میں تو اور زیادہ کام نہیں، لیکن رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بانٹ کر کے کام کریں، مل کر کے کام کریں اور کام کم لیں. اپنے آپ کے جو یعنی کہ حدود میں آپ کے اختیار میں جو لوگ ہیں ان سے آپ کم کام لیں. اور یہ بھی اب اگلی حدیث جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس مہینے میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم روزہ داروں کو افطاری بھی کروائیں، تو اس کے حوالے سے یہ صحیح ابن حبن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب سے یہ حدیث اخذ کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی روزے دار کو روزے کے وقت افطار کرایا، اور یا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی مجاہد کو اسے اسلحہ دیا. اب دیکھیں یہاں پر بڑے احتیاط کے ساتھ انسان کو اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب واقعی صحیح والا جہاد ہوا کرتا تھا، جہاں جہاد میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا، نہ کسی بوڑھے کو تکلیف دی جاتی تھی، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بچے کو، نہ کسی پیڑ کو، نہ کسی پودے کو. ان چیزوں کو کبھی کوئی بھی ضرر نہیں پہنچایا جاتا تھا. یہ وہ اس وقت کا جہاد کا وقت ہے. ہاں جو رولز آف جہاد میں آتا ہے. آج کے وقت کی بات نہیں ہو رہی. آج کے وقت جو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاد کرو، یا آج کے وقت تو صرف وہ جہاد النفس ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یعنی کہ کھانا کسی کو کھلایا، روزے افطار کروایا، یا کسی مجاہد کو، صحیح مجاہد کو مدد کی، تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا یا پھر مجاہد کو ملے گا. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ نے روزہ افطار کرایا کسی روزے دار کو تو آپ کو بھی روزے دار کا ثواب ملے گا، اس کے روزے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور سملرلی آپ نے کسی مجاہد کی مدد کی تو اس مجاہد کے جہاد کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو بالخصوص یہ روزے کے حوالے سے خواتین کے لیے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کیونکہ جب خواتین ان ایام میں ہوتی جب روزے نہیں رکھ سکتی تو کوشش کریں کہ آپ کسی روزے دار کا افطار کروا دیں، تو آپ کو بھی اس روزے دار کا ثواب مل جائے گا. روزہ نہیں رکھ کر کے بھی آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا. اور یہ اعتکاف کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، اکثر ہم خواتین تھوڑا اداس ہو جاتے ہیں کہ ہم اعتکاف نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں وہ ایام آ گئے. تو یہ بھی بہت اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو اعتکاف کروا دیں تو آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. آپ کے ذریعے کو اعتکاف پر بیٹھ جائے تو اعتکاف کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا اعتکاف کو، لیکن کیونکہ آپ کے وسیلے سے اگر آپ نہ ہوتی تو وہ اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتا تھا یا بیٹھ سکتی تھی. بیٹھ سکتا تھا تو خیر وہ تو مسجد میں بیٹھیں گے، لیکن اگر آپ نے گھر میں کسی خاتون کو آپ نے اعتکاف کروا دیا تو آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. تو یہ دین اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر آپ کسی کو نیک عمل کروا دیتے ہیں، کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو آپ کو بھی اس کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب اگلی جو حدیث ہے آج کے جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے بہت ہی پیاری حدیث ہے. ویسے تو ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بہت پیاری ہوتی ہے. تو اس میں دعا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک روزے دار کی دعا، اور یہ حدیث مسند احمد سے اخذ ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ، ہاں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنف کا نام ہے جنہوں نے اس کو یکجا کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک منصف حکمراں، یعنی کہ ایک ایسا جسٹ رولر، ایک ایسا حکم کرنے والا جو انصاف کرتا ہو. دوسرا ایک روزے دار جب تک وہ روزے سے ہو. اور تیسرا ایک مظلوم، oppressed person، جس پر ظلم ہو رہا ہے. تو ان 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس کی جو دعا ہوتی ہے اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو جنت کے دروازے ہیں
وہ کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا گرچہ وہ تھوڑے وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو. اللہ اپنے ذات کی قسم کھاتا ہے کہ بے شک میں تمہاری مدد ضرور کروں گا گرچہ اس میں کوئی تاخیر ہی کیوں نہ ہو. تو کہ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم مظلوم ہیں، اور ابھی بہت سے لوگ مظلوم ہیں ہماری امت میں، اللہ تعالیٰ ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ظالموں کے پنجوں سے نجات عطا فرمائے، لیکن وہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ان کی جو دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آخری حدیث آج کے لیے انتخاب کی گئی ہے وہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. ابن ماجہ سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے. ہر چیز کے لیے. اور دیکھیں زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے پیوریفیکیشن، صفائی کرنا، پاکیزگی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مال کا زکوٰۃ ہم سادات کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ جو اہل بیت ہیں، جو آل رسول ہیں، جو سید گھرانے سے ہیں، آپ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی مال کی غلاظت ہے. جب ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو مال پاک صاف ہو جاتا ہے، تو وہ غلاظت نکال رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جو جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. اسی لیے آپ جب صحیح طرح سے روزہ رکھیں گے نا، سنت طریقے سے روزہ رکھیں گے، تو یقیناً روزے کے مہینے کے اختتام پر آپ کو آپ کا جسم ہلکا محسوس ہوگا، پاکیزہ محسوس ہوگا. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ سنت طریقے سے روزہ رکھیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اللہ تعالی ہمیں تمام احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام احکامات پر. اللہ پاک یہ حدیث کیا ہے نا، یہ بتا رہی ہے کہ ہر شے کی ایک پاکیزہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر میں آپ کو دنیاوی مثال دیتی ہوں. ابھی بہن نے بات کی نا گھر کے صفائی کی. اب مجھے اس گھر کو، اس روم کو صاف کرنا ہے. اب اس روم کو صاف کرنے کے لیے میں کوئی نہ کوئی ڈٹرجنٹ استعمال کروں گی نا. تو وہ جو ڈٹرجنٹ ہوا وہ اس کو صفائی کرنے کا ایک وسیلہ بنا. میں نے ڈٹرجنٹ استعمال کیا تو وہ یہ روم صاف ہو گیا. اسی طرح سے ہم نے جب مال کا زکوٰۃ نکالا، 2.5% جو میری سیونگز ہے میں نے نکال دی، تو میرا مال پاک صاف ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم نے روزہ رکھا تو ہمارا جسم پاک صاف ہو گیا. یہ مطلب ٹھیک ہے نا. تو مطلب روزے کے تو بہت سارے فوائد ہیں. یہ ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جسم بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، آپ کا جسم. اور لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ سنت طریقے سے روزہ رکھیں. یہ نہیں کہ آپ نے وہ والا روزہ رکھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ماں سوائے فاقے کہ آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا. وہ بھی حدیث ہے نا. کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، ہاں دن بھر سوتے رہے اور افطاری کے وقت وہ عجیب و غریب چیزیں کھا لیں. وہ جو نہیں، وہ سوشل میڈیا پر وہ آتا ہے، وہ جو بندے کے سامنے دسترخوان ہے وہ بندہ وہ یوں پیٹ لے کر کے لیٹا ہوا ہے. تو یہ کوئی افطاری نہیں ہوتی. یہ تو پھر بس اللہ ہی محفوظ رکھے. ہاں یہ سراسر بیوقوفی ہے. اگر آپ کو واقعی سنت طریقے سے روزے رکھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر اپنے آپ کو بہت لائٹ محسوس کرے گا. روحانی اعتبار سے بھی انسان اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرے گا، اور جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک کے مغفرت کے عشرے میں اللہ پاک ہمیں مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اور جو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک تمام مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے لیے تھوڑا سا بھی باعث مدد، ہم کچھ بھی ان کی مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم ہمارے قلوب میں ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ گزر گئے ہیں ہمارے اس محفل کے کا ایصال ثواب ان کے روحوں کو عطا فرمائے، اور ہمارے جو تمام بزرگ ہم سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی اس محفل کا ایصال ثواب عطا فرمائے. اور مزید جو ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں اس کے ذریعے اللہ پاک ہمارے نمازوں کو احسان کا درجہ عطا فرمائے، ہمارے نمازوں کو اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قابل قبول فرمائے، اور ہمیں جو
مفہوم ہے، جو خلاصہ ہے، جو احکامات ہیں ان صورتوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے قلب میں پیوست کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.